السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفیق یاسین رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں سمریال نیوز۔ ناظرین، آج آپ کو ہم ایسی دو شخصیات سے ملانے جا رہے ہیں جو بچپن سے لے کے اسکول کے زمانے سے لے کے پھر مدرسہ میں مسجد میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، اور وہ ایک آج اپنی دوستی کو ایسے آگے لے کے چل رہے ہیں کہ انسانیت کی خدمت جو ہے سمڑیال کی عوام کے لیے بلکہ سیالکوٹ تک یہ چلے گئے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قاری عمر وقاص صاحب، ماہر نفسیات ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور حافظ آصف صاحب۔ حافظ آصف صاحب کو آپ سے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، امن کمیٹی کے صدر ہیں، اور ان کی خدمات جو ہیں دین کے لیے بڑی ہیں، اور ان سمڑیال کی عوام کے لیے جو بھی کوئی نیکی کا کام ہے اس میں یہ بڑھ چڑھ کر سب سے آگے آگے جو ہے پیش ہوتے ہیں۔ قاری عمر وقاص صاحب کا آج خصوصی ہم انٹرویو کریں گے۔ فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے 2009 میں انہوں نے خدمت کا، انسانیت کی خدمت کا آغاز کیا۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فی سبیل اللہ 5 ایمبولینس جو ان کی کام کر رہی ہیں سمڑیال سیالکوٹ میں، اور جس میں ایک ایمبولینس جدید سہولیات کے ساتھ ہے، جس میں وینٹیلیٹر کی سہولت بھی موجود ہے۔ السلام علیکم قاری عمر وقاص صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی رانا صاحب۔ آپ صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں۔ قاری عمر وقاص صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قاری صاحب بتائیے گا، فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے سب سے پہلے 2009 میں ایمبولینسز جو ہے شہر کو دی ہیں، اس پہ ذرا ہمیں بتائیے گا۔ جی رانا صاحب بہت شکریہ آپ کی وساطت سے۔ میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو جو ہے یہ بتاتا چلا جاؤں کہ 2009 میں فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ ایمبولینس کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی توفیق سے 5 ایمبولینس کا ایک بڑا کارواں بنا، جس کے اندر ایک ایمبولینس وینٹیلیٹر، سیکشن، کارڈک مانیٹر اور ٹیکنیشین جیسی سہولیات سے جو ہے وہ ایک آراستہ جو ہے وہ کارواں بنا، اور وہ اب تک ہزاروں لوگوں کو سٹی، آؤٹ آف سٹی اور جو ہے مختلف شہروں کے اندر، پنجاب بھر میں، حتیٰ کہ سندھ کے اندر اور خیبر پختونخوا تک جو ہے نا وہ ہم نے ڈیڈ باڈیز اور مریضوں کو جو ہے نا وہ ریفر کیا، اور تمام تر جو کہہ لیں ایس او پیز کے ساتھ جو میڈیکل کی کہہ لیں اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم نے ان کو الحمدللہ وہ فری سے لے کے حسب استطاعت کی بنیاد پر ان کو جو ہے نا وہ منتقل کیا۔ حافظ صاحب کیا سمجھتے ہیں انسانیت کی خدمت کرنا ان کے لیے؟ ایک تو سب سے پہلے آج کے دور میں اپنا ٹائم نکالنا اور اپنی زندگی کو ایسے وقف کر دینا انسانیت کی خدمت کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ شفیق صاحب، اللہ تعالیٰ کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے وہی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور ماشاءاللہ میرا بھائی وقاص صاحب جو ہیں، عمر وقاص صاحب، اللہ کا اتنا کرم ہے کہ جب انہوں نے میں بتایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور ہمارے علاقے میں جو یہ کام کر رہے ہیں تحصیل سمڑیال میں، تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ اپنا کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اپنے سمڑیال کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، ایمبولینسز ہے، اولڈ ہوم ہے، شیلٹر ہوم ہے، جو بھی یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے، اور ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہیں۔ آپ صاحب آپ نیکی کام ہے، میں ہمیشہ سے دیکھتا آ رہا ہوں، سمڑیال سے ہی ہیں سارے ایک ساتھ ہی بچپن سے لے کے آج تک۔ آپ صاحب بڑے ہی نیکی کا کام ہے، اس میں آپ صاحب کہیں بھی پیچھے نہیں رہتے۔ قاری عمر وقاص صاحب آپ یہ بتائیے گا، فاطمہ لائف کیئر ہسپتال 2017 میں آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور بہت ہی کم عرصہ میں 2023 میں آپ نے اس کا افتتاح کر دیا۔ یہاں پر ایمرجنسی یا جنرل آپریشن کیے جاتے ہیں، اس پہ کچھ ہمیں بتائیے گا، ہمارے ویورز آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی میں ناظرین کے جو ہے نا کہہ لیں ایک نالج میں اضافے کے لیے یہاں پر ایک تھوڑی سی بات ایڈ بھی کرتا چلا جاؤں کہ حافظ آصف صاحب جو ہیں یہ ہم 92 میں مسجد نور کے جو ہے دارالعلوم ضیاء القرآن میں ہم ایک ساتھ تھے، اور ہم بہت ہی زیادہ شرارتی تھے۔ وہ واقعہ بھی آپ سنا دیں، بات چل پڑی ہے۔ ہاں جی، تو بہت ہی ذہین بھی تھے۔ تو یہ بندہ نچیز وہ ہے کہ سمڑیال کی تاریخ میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ جو ایک بچہ منار سے گرا تھا،
تو وہ منار سے گرنے والا بچہ آج آپ کے سامنے ہے، اور الحمدللہ شاید اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے بچا لی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے بندوں کی خدمت کا کچھ کام لینا تھا. تو ڈاکٹر رفیق صاحب نے اس وقت ہمارا جو ہے پھر ٹریٹمنٹ کیا، اور پھر پچھلے دنوں ڈاکٹر رفیق صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی حیران اور ششدر رہ گئے کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا کام لے رہا ہے، اور وہ ایک مسیحا ہمارے لیے ثابت ہوئے. تو جہاں تک فاطمہ لائف کیئر کا تعلق ہے 2000 قاری عمر صاحب تھوڑا سا اس بات کو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہی وہ بچہ جن کا مشہور ہوا تھا کہ مسجد کے مینار سے بچہ گر گیا ہے، تو وہ جلدی سے ان کو مطلب لے گئے ہاسپٹل. بچے کو گرانے والے بھی حافظ صاحب ہیں اور بڑی دوستی بھی ہے ان کی. حافظ صاحب سے کچھ پوچھیں گے، تھوڑا سا بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں. جی 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 جی. وہ جو واقعہ ہوا تھا، ایسا کیا ہوا کہ آپ نے بندہ ہی گرا دیا؟ آپ اللہ اکبر، گرایا نہیں تھا، ہم شرارتیں کر رہے تھے. ہمارا اوپر کچن بن رہا تھا، میں مینار کے اوپر تھا، تو آپ صاحب جو ہے نا وہ نیچے سے وہ جو ہے نا بجری وہ میری طرف پھینک رہے تھے، یعنی مار رہے تھے ایک دوسرے کو نا. انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا جمپ لگایا مسجد کے اوپر، لیکن وہ ادھر نہیں لگا، وہ نیچے چلے گئے. اور نیچے سے وہ ایک گڑیوں والا ہوتا تھا، تو وہ کہتا ساتھ اللہ دیتے کی دکان تھی، تو وہ کہتا اٹھ اللہ دیتے قیامت آ گیا. وہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ ان کا سر جو ہے دو جگہ سے وہ زخمی ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس وہ دین کا جو ان کے اندر قرآن پاک کا جو علم تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی. اور ان کی والدہ نے ان کے لیے بہت زیادہ خدمات کی، انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی. یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی نوازا ہوتا ہے، اور ان کے لیے بہت ذرا مشکلات تھی. اور میں بڑا خوش ہوں کہ آج کے وقت میں اتنی کٹھن میں بچپن گزرا اور آج یہ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے کام لے لے. بے شک جی، ان کا حافظ صاحب کا پیار تھا، بچپن کی شرارتیں تھیں. آگے بڑھتے ہیں قاری صاحب. فاطمہ لائف کیئر ہسپتال 2017 میں سنگ بنیاد رکھا، 2023 سے اسے آپ نے افتتاح کیا، فنکشنل ہو گیا. اس پہ ہمیں بتائیے. جی بالکل، میں نے نا مختلف ہاسپٹلوں کا وزٹ کیا جہاں پر سفید پوش لوگ غربا کے لیے بہت سی پرابلمس تھی. سستا علاج نہیں مل رہا، لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے، معیاری علاج نہیں مل رہا. تو میں نے اس کے اوپر نا ایک اللہ سے توفیق مانگی کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ توفیق دے دے کہ میں ایسا ایک ہاسپٹل بناؤں کہ جہاں پر میں لوگوں کو سستا اور معیاری اور بر وقت جو ہے نا وہ ان کو سہولیات فراہم کر سکوں. تو 2017 میں میں نے جو ہے نا اس کا آغاز کیا، اور 2021 میں 23 مارچ کو ہم نے الحمدللہ اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. اور اس ہاسپٹل کے اندر 3 ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے الحمدللہ اس وقت کام کر رہے ہیں. ایک جس کے اندر OPD ایمرجنسی شارٹ ٹائم سٹے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں. اور OPD ہماری 100 روپے کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہی ہے کہ 100 روپے کے اندر ہم میڈیسن دیتے ہیں، فرسٹ ایڈ کرتے ہیں. میڈیکل جو ہمارے کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر ہیں، اور 24 آور ہمارے وہاں پر جو ڈسپینسر ہے وہ الحمدللہ نرسنگ اپنا جو ہے نا وہ تمام خدمات جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جو بہت سی بے راہ روی کا شکار ہیں، جو اپنے ماؤں کے، بھائیوں کے، اپنے خاندان کے نا مستقبل کے روشن ستارے ہیں، لیکن وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے. تو ان کے لیے میں نے ایڈکٹ. قاری صاحب آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سمری نیوز پہ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والے پروگرام کے نوٹیفیکیشن جو آپ تک پہنچتے رہیں. قاری صاحب ایمرجنسی یا جنرل آپریشن میں تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل آپ بتا دیں، کون کون سے آپریشن آپ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ سے جاننا چاہیں گے منشیات کے عادی لوگوں کے لیے آپ کا ایک منفرد علاج ہے، وہ بھی ہمیں بتائیے. جی بالکل، جو ہمارے آپریشن چل رہے ہیں اس کے اندر گائنی کا آپریشن ہے، اس کے اندر کولی ہے، اس کے اندر اپینڈکس ہے، اس کے اندر مطلب کسی بھی جو آپریٹ ہے اس کے اندر ہمارے وہاں پر OT ہے، جو آپریشن تھیٹر ہے الحمدللہ وہاں پہ موجود ہے. بچوں کی نرسری موجود ہے، جنرل وارڈ موجود ہے. اسی طرح مطلب کہ 50 بیڈ کے اوپر وہ سیالکوٹ والا جو ہمارا کپور والی میں ہاسپٹل ہے وہ موجود ہے، جس کے اندر آکسیجن ہے، AC ہے. مثال کے طور پہ ایک مکمل جس کو کہتے ہیں نا SOPs کے ساتھ ہاسپٹل ایمرجنسی کے ساتھ الحمدللہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. منشیات کے عادی لوگ جو ہیں ان کے لیے منفرد علاج جو ہے. بالکل، یہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ ہم منفرد جو ہے نا وہ علاج کیا کر رہے ہیں. کیا منفرد ہے، کیسے؟ بڑے ہم نے دیکھا بڑے ماؤں کے لال جو ہیں، نوجوان بڑے نوجوان جو مطلب
कुछ भी कर सकते हैं, अपने जोरे बाजू पे नशे पे लग जाते हैं अपनी और फिर ज़िंदगी नशे जान की लो। ऐसी लत लगती है कि वो एक दिन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो ये अभी कल की बात है, समड़ियाल आपकी, तो वो आप माशाल्लाह जो चैनल से हैं आप, तो समड़ियाल मंडी जो है गोदामों से एक डेड बॉडी मिली है, 30 साल नौजवान जो लवारिस, वो भी एडिक्ट था और वो उधर ही ओवरडोज लेके जो है ना वो फौत हो गया। उसकी हमने जो है ना वो तदफीन भी कल जो है ना वो की है। तो खैर ये जो हमारा मुनफरिद इलाज है, सबसे पहले आपकी वसासत से, आपके चैनल की वसासत से मैं नाज़रीन को बताता चला जाऊँ कि पंजाब का पहला हॉस्पिटल है जिसके अंदर नशे के बगैर नशे का इलाज किया जा रहा है। आप कहेंगे नशे का इलाज तो नशे के बगैर ही होगा, लेकिन जितने भी रिहैब सेंटर हैं सब के अंदर कुछ ना कुछ, यही सुनने में आता है कि नशा देते हैं, आस्ता आस्ता उसकी डोज कम करके चढ़वा जी, कुछ ऐसा सुनने में आया है। जी जी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डे से उसका सिगरेट, उसकी नस्वार और उसकी तमाम तर जो भी वो नशा करता है उसको हम कुल्ली हराम जो है ना वो करार देते हैं। उसके अल्टरनेट हम उसकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसका नशा छुड़ाते हैं, फिर उसके जरासीम को ख़त्म करते हैं, फिर सबसे बड़ा हमारा जो होता है कि वो ये होता है कि हम उनकी काउंसलिंग के ज़रिए उनका ब्रेन वॉश जो है ना वो करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं। हमारे इदारे के अंदर जो है ना वो मार नहीं है, तशद्दुद नहीं है, आज़ादी है, खुददारी है, अंदर बाहर जाना, गेम उनको खिलाना, उनकी मतलब कि आपस में काउंसलिंग करवाना, उनको ऑनलाइन जो है वो लेक्चर दिलवाना, उनको इंटरटेनमेंट करवाना, मतलब कि अच्छे बेड्स देना, अच्छा इन्वायरमेंट देना, मुख्तलिफ वहाँ पे जो प्रोग्राम है वो करवाना, मुख्तलिफ जो है वो कह ले एक ये जो होते हैं शायराना प्रोग्राम, वो महफिल मुशारा जो है वो हम करवाते हैं, इंटरनेशनल लोगों को बुलाते हैं, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स, मुख्तलिफ लेक्चरार वहाँ पे आते हैं, आके उनसे जो है ना वो सवाल जवाब करते हैं। तो वो एक आज़ादी और ख़ुददारी के साथ जब इलाज होता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है ना वो दूसरों से मुनफरिद समझते हैं, और वही हम समझते हैं कि जिसके अंदर 5 गाना नमाज हो, एक्सरसाइज हो, तिलावत हो, ज़िक्र अज़कार हो, तौबा इस्तिग़फ़ार हो, तो ये एक जिस्मानी और रूहानी जो है ना वो हमारा इलाज है जो आम लोगों से मुनफरिद है। हाँ साहब, आप बातें सुन रहे हैं कारी उमर वक़ास साहब की। मंशियात के जो आदी हैं लोग यहाँ पे आते हैं और उनका इलाज देख लें, इनका मुनफरिद इलाज है, पहले दिन से उनको नशा नहीं दिया जाता और उनको जो है ये मुनफरिद इलाज किया जाता है। जब वो यहाँ से निकलते हैं, नमाजी बन के निकलते हैं, उनका माहौल सारा चेंज होता है। वो मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? मैं कहता हूँ कि आजकल अल्लाह ताला का शुक्र है कि कारी साहब ने ये जो बेड़ा उठाया है, जैसे वो बता रहे हैं कि हम नशे से नहीं इलाज करते, हम रूहानियत से इलाज करते हैं। जब तवक्कल अल्लाह पे होता है और कुरान से उसकी मोटिवेशनल होती है तो अल्लाह ताला ख़ुद से मदद फरमा देता है, क्योंकि जब आपका काज अच्छा है और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा। पहले दिन ही आप सोचेंगे कि जैसे कारी साहब कह रहे हैं हम नशा नहीं देते, तो जो नशा देते हैं तो वो छुड़वा भी नहीं सकते ना, उनको पता है ये परेशान है। जैसे कल इन्होंने अभी बताया आपको कि एक डेड बॉडी थी और इसको ला के, मैं देख रहा था इनका लिंक में कि इन्होंने उसका जनाजा पढ़ाया, उसकी तदफीन पीर ज़ैनुल आबिदीन कब्रिस्तान में की। तो जब अल्लाह के काम में चलेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। तो ये मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, अल्लाह इनको इसकी जज़ा दे। कर साहब ये बताइए कि जब कोई किसी भी कोई लवारिस डेड बॉडी आपको मिलती है, उसको आप उसकी तदफीन करते हैं तो अमानतन करते हैं, अगर बाद में उनके आ जाते हैं लवारिस? देखें जी, ये भी मैं आपको आपके ही चैनल से बहुत अच्छा ये भी एक सवाल है कि सबसे पहले हम कहते हैं कोई ज़िंदा है या मुर्दा है। जो लवारिस है, अब नॉर्मल है, साइको है, पागल है या नेम पागल है, जो फुटपाथ पे पड़ा है, गली मोहल्ले में है, कहीं भी घर से बेघर हो गया, वो इंतज़ामिया उसको देखे, आम लोग देखें, ख़ास लोग देखें, फौरी तौर पर हमें कॉल करें। आपकी मार्फत से हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे जाना चाहिए 031071181122। आप वो ज़िंदा है या मुर्दा है, जिसको हमारी ज़रूरत है, जिसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जिसको इलाज चाहिए, जिसको मुआवजा चाहिए, जिसको खाना और पीना चाहिए, जिसको एक शेल्टर चाहिए, समड़ियाल की आवाम के लिए, सियालकोट के आवाम के लिए एक बहुत बड़ा ये खुशखबरी का और कह ले एक उनके लिए मौका है कि हम अपने ऐसे सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पर उनको तमाम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड जो है ना वो कर रहे हैं। राना साहब, इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये इनको बंद कर देना, पकड़ लेना, बस इनको खाना देना, हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये होता है कि इनको वापस नॉर्मल ज़िंदगी में लाना, अब नॉर्मल से नॉर्मल बनाना, एक नॉर्मल इंसान बन के अपने मुआशरे का खुददार और ख़ुद कफ़ील बन के अपनी ज़िंदगी के जो अय्याम है उसको पूरा करें।
قاری عمر وقاص صاحب کا نمبر جو ہے وہ سمڑیال نیوز کی اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. شیلٹر ہوم فی سبیل اللہ نرسنگ کیئر ہوم. تو اس کے لیے آپ قاری صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. قاری صاحب آگے بڑھتے ہیں. عمر میڈیکل انسٹیٹیوٹ میڈیکل کمپلیکس کے نام سے آپ سیالکوٹ کی تاریخ کا پہلا 600 بیڈ کا ہسپتال بنانے جا رہے ہیں، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. اس پہ ہم آگے جا کے ایک دوسرا پروگرام بھی کریں گے، وہ آپ کی جو جگہ پہ جائیں گے اس سارا لوکیشن دیکھیں گے. تو اسے پہ ہمیں بتائیے گا کہ سیالکوٹ کی تاریخ کا پہلا 600 بیڈ کا ہسپتال. دیکھیں جی، یہ لفظ کہنا بہت آسان ہے، 600 بیڈ کا ہاسپٹل. یہ آپ کو تاریخ کے اندر سیالکوٹ، گوجرانوالہ ڈویژن اور میرے خیال میں شاید پنجاب میں آپ کو اتنا بڑا ہاسپٹل جو ہے خاص طور پہ ویلفیئر ہاسپٹل نہیں ملے گا. یہ فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اور پھر اس کے بعد سمڑیال کا یہ اعزاز ہے کہ جس نے ایئرپورٹ کے بعد اور جس نے ڈرائی پورٹ کے بعد جس نے خدمت خلق میں ایک بڑے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جس کے اندر ہم جو ہے نا عمر میڈیکل انسٹیٹیوٹ کمپلیکس کا جو ہے نا وہ 9 کنال پلس جگہ جو ہے نا وہ الحمدللہ ہم نے پرچیز کر لی ہے، جس کے اندر ہم 200 بیڈ جو ہے وہ جنرل ہاسپٹل فاطمہ لائف کیئر کا بنائیں گے. 200 بیڈ جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ نرسنگ کیئر شیلٹر ہوم کا جو ہے نا جو لاوارث لوگوں کا ہوگا وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہوگا. اسی طرح ایڈکٹ جو لوگ ہیں نشے کے، ان کا 200 الگ ہوگا. 200 کا الگ. اور اس کے اندر ایک مسجد ہوگی، اس کے اندر ایک جم ہوگا، اس کے اندر سوئمنگ پول ہوگا، اس کے اندر مطلب کہ تمام تر سہولیات ہوں گی. اور اسی کے اندر جو ہے ہم سمڑیال کے باسیوں، مکینوں اور سفید پوش بچوں، طلبہ اور طالبات کے لیے جو میڈیکل میں آگے آنا چاہتے ہیں اس کو بیسک جو کورس ہیں، LHV ہے، نرسنگ ہے، جو بھی مطلب کہ ٹیکنیشین بننا چاہتا ہے، فارمیسی کرنا چاہتا ہے، اس کو بیسک کورس فری سے لے کے حسب استطاعت کی بنیاد پر ہم کروائیں گے. جو فائنینشیل کمزوری کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، پرائیویٹ کالج کی وہ جو ہے نا وہ فیسیں نہیں پے کر سکتے، ان کو ہم انشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا وہ یہ سہولیات دیں گے. اور صرف تعلیم نہیں دیں گے، ساتھ ان کو پریکٹیکل جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کروائیں گے. جی بالکل جی. عمر میڈیکل انسٹیٹیوٹ پلس میڈیکل کمپلیکس ایسے ہی ہے جی بالکل ایسے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہی یہ جو ہے نا سارے قاری صاحب کے پروگرام. فاطمہ لائف کیئر ہسپتال ہے، شیلٹر ہوم فی سبیل اللہ نرسنگ کیئر ہوم اور عمر میڈیکل انسٹیٹیوٹ میڈیکل کمپلیکس. قاری صاحب یہ بتائیے گا اس میں مستحق افراد کے لیے جو کیا سہولیات رکھی جائیں گی ابھی جو 600 بیڈ کا آپ. جی یہ بھی آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھنے والوں کو ساری بات جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی. اس کو میں شارٹ لفظوں میں بیان کروں گا. ہمارے جو طریقہ علاج ہے یا ہمارے فاؤنڈیشن کی جتنی سروسز ہیں، 3 اس کے جو ہے نا وہ طریقہ کار ہیں. نمبر 1 پیڈ، نمبر 2 ریلیف، نمبر 3 ویلفیئر. جو مخیر حضرات ہیں وہ پیسے دے کے اپنا علاج کروائیں گے، اور جو لوگ سفید پوش ہیں یا غریب ہیں وہ کم پیسوں میں جتنی ان کی استطاعت ہے، یعنی فرض کرے ایک آپریشن ہے اس کا 50 ہزار روپے بن رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس 10 ہزار ہے، میرے پاس 8 ہزار ہے، میرے پاس 15 12 XYZ جو بھی ہے، ہم اسی پیسے کے اندر اس کا علاج کریں گے. ایک انسان مسلمان یا غیر مسلم ایسا آ جاتا ہے کہ جو بالکل مطلب کہ کہہ لیں ہینڈ ٹو موت ہے، جو مستحق ہے، اس کے لیے ہماری تمام سروسز، وہ بلڈ ہے، ہماری ایمبولینس ہے، ہمارا ایڈکٹ ہے، ہمارا جو شیلٹر ہوم ہے، وہ فری سبیل اللہ ہوگا. 1 روپے کے بغیر اس کا علاج ہوگا، اور الحمدللہ ہو رہا ہے، اور سینکڑوں لوگ اب تک علاج کروا کے جا چکے ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. قاری عمر وقاص صاحب کی ہم نے باتیں سنی. ان کی جو تمام تر سروسز ہیں یہ مستحق افراد کے لیے بالکل فری ہیں. حافظ صاحب سے اس پہ بات کرنا چاہیں گے. حافظ صاحب قاری عمر وقاص صاحب سے بچپن کی دوستی اور اب تک یہ جو خدمات اپنی سر انجام دے رہے ہیں علاقہ کے لوگوں کے لیے، دوستی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جتنا بھی اس کا ادا کریں، کہ جو لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیتا ہے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا دینی جو طریقہ دینی تعلق تھا، اور مدرسے میں کٹھے ہم نے قرآن پاک حفظ کیا، اور ماشاءاللہ یہ میرے سے سینئر تھے لیکن ہم کٹھے ہی مدرسے میں جو ہوتے ہیں وہ تھے. اور اب ہمیں فخر ہے کہ جو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور ہمارے سمڑیال کے لیے، اور سمڑیال کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ سمڑیال میں رہتے ہوئے
تو اب دوبارہ پلٹے ہیں, نہیں تو سیالکوٹ میں تو بہت زیادہ کام کیا. اور ہماری تحصیل سمڑیال والوں کو ایک بات بتا دوں, کوئی چیزیں فیک ہوتی ہیں لیکن وہ فیک نہیں ہوتی. ہم ایک ہونا چاہیے, ہم سب کو فیک نہیں ایک ہونا چاہیے. آپ کو ان کا چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہو رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ معاونت, اور بھی دوست ہیں کافی زیادہ, لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کو چاہیے کیا ہم بتائیں, ہم آپ کو دیتے ہیں. بالکل جی, بہت اچھا حافظ صاحب. سمڑیال نیوز پہ آپ نے حافظ عمر وقاص صاحب کی اور حافظ آصف صاحب کی گفتگو دیکھی. فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر تحت یہ جو پروگرام چل رہا ہے 2009 سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. آگے بھی ان کے بڑے پروگرام ہیں, 600 بیڈ تک کا پنجاب کا پہلا ہسپتال یہ بنانے جا رہے ہیں. آج کا اگر پروگرام ہمارا اچھا لگے تو اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سمڑیال نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے پروگرام جو ہیں آپ تک ان کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. اگلے پروگرام میں حافظ صاحب کے ساتھ جائیں گے جو جہاں پر یہ 600 بیڈ کا ہسپتال بنا رہے ہیں, تفصیل سے اس کی بیٹھ کے بات بھی کریں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.